بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أسقط بعضهم حقه فهي للباقين في الكل على عددهم لأن الانتقاص للمزاحمة مع كمال السبب في حق كل منهم وقد انقطعت. متن کے خلاصے اور تشریح کے بعد کچھ جزیات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کسی صورت میں شفیع متعدد ہوں، شفا کرنے والے حضرات متعدد ہوں، ان میں سے اگر کوئی ایک یا دو یا کچھ حضرات اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں اور کہیں ہمیں شفا نہیں چاہیے، تو مابقی حضرات جو بچ جائیں گے وہ تمام کا تمام اس شے مشفوعہ دار مشفوعہ کو برابر سرابر تقسیم کریں گے۔ پہلے ان کے حق کے اندر کمی تھی، ان کو حصہ کم مل رہا تھا، جو شفیع بہت زیادہ تھے۔ اب کچھ حضرات دستبردار ہو گئے تو اب ان کو پورا پورا حصہ ملے گا۔ پہلے جو کمی ہو رہی تھی وہ تو مزاحم کی وجہ سے تھی، چونکہ اور دوسرے لینے والے لوگ موجود تھے۔ اب تو وہ صورت باقی نہیں رہی، لہذا اب فی الحال جتنا عدد رؤوس کے اعتبار سے باقی ہے ان تمام میں برابر سرابر دار مشفوعہ اور عرض مشفوعہ جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی۔ ولو اسقط بعضهم حقه، شفا کے اندر اگر بعض شفیعوں نے اپنے حق سے وہ دستبردار ہو گئے، ساقط کر دیا، فہی للباقین فی الکل علی عددهم، تو وہ شفا دار مشفوعہ ان تمام کے تمام حضرات کے لیے ہوگا، ان کے عدد رؤوس کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے ان کو برابر سرابر ملے گا۔ کیوں؟ لأن الانتقاص للمزاحمہ ما کمال السبب فی حق کل منہم، اس لیے کہ پہلی جو ان کو دار مشفوعہ سے حصہ کم مل رہا تھا وہ تو اس لیے مل رہا تھا کہ دوسرے لینے والے حضرات زیادہ تھے، اب ان میں کمی آ گئی تو ان کے حصے میں بھی زیادتی ہو گئی۔ پہلے بھی سبب کامل تھا، اب بھی سبب کامل ہے، البتہ وہ انہوں نے اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، اب ان کے حصے میں اضافہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی ہے۔ لأن الانتقاص، چونکہ اس سے پہلے جو ان کو کم حصہ مل رہا تھا، للمزاحمت، وہ تو مقابلے کی وجہ سے تھا، چونکہ دوسرے اور حضرات مقابلے میں زیادہ تھے، ان کے حصے زیادہ بن رہے تھے، ما کمال السبب فی حق کل منہم وقد انقطعت، اور یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ جو مزاحمت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور جو مقابلہ تھا اس میں کمی آ گئی۔ پہلے اگر 5 حضرات تھے اب 3 رہ گئے، پہلے اگر 5 ہے 3 چلے گئے 2 رہ گئے، تو ان 2 کے اندر جو ہے نا عدد رؤوس کے اعتبار سے شیء مشفوع دار مشفوع جو تقسیم کی جائے گی۔ ولو کان البعض غیبا، غائب کی جمع یقضى بها بین الحضور على عددهم لأن الغائب لعله لا يترك، وإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخر يقضى له بالنصف، ولو حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد تحقيقا للتسوية۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، اسی کے ساتھ متعلق ہے۔ شفا کرنے والے حضرات جن کو حق شفے کا پہنچتا تھا وہ مثال کے طور پر 3 تھے، 3 آدمی تھے جن کو شفے کا حق پہنچتا تھا، لیکن قاضی کے پاس دعویٰ آ کر صرف 2 آدمیوں نے کیا اور اپنے شفے کے حق کا مطالبہ کیا کہ ہمیں شفا دلایا جائے، تیسرا آدمی نہیں آیا، تو قاضی اس کے انتظار نہیں کرے گا، تو غائب ہے، موجود نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ نہ لے، تو احتمال کی وجہ سے جو فی الحال موجود ہے ان کا حق تو یقینی ہے، ان کو تو فوراً ملنا چاہیے، لہذا قاضی ان کے حق میں تو فوراً فیصلہ کر دے گا کہ بھئی یہ دار مشفوع تم دونوں کے درمیان میں۔ اگر بعد میں آ گیا وہ کہ بھئی مجھے بھی چاہیے اپنا حق، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے ان دونوں میں سے ایک تہائی لے کر اس کو دے دی جائے گی، اور اس طرح کہ ہر ایک کا حصہ برابر برابر آ جائے گا۔ مثال کے طور پر پہلے ایک آدمی ایک شفیع آیا تھا، قاضی نے ساری زمین کا حق فیصلہ اس کے لیے کر دیا، بھئی بطور شفیع کہ تم اس کے مالک ہو اور مشتری کو رقم اور پیسے ادا کرو جو اس نے بائع کو دیے، پورے کا مالک ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرا شفیع آ گیا تو قاضی فیصلہ کرے گا کہ پہلے والی جو
کل اور جمی ایک آدمی کو دیا تھا، کہے گا کبھی آدھا تم لے لو اور آدھا یہ دے دو اور آدھی قیمت جو تم اس سے لے لو۔ تیسرے دن پھر تیسرا شفیع آ گیا، قاضی نے پہلے دو کے لیے آدھا آدھے کا فیصلہ کر دیا تھا، جب تیسرا آ گیا وہ بھی شفیع ہے، اس وقت موجود نہیں تھا، بعد میں اس نے آ کر دعویٰ کیا، قاضی کہے گا ٹھیک ہے تمہارا حق ہے، تم بھی جا کر لے لو۔ اس طرح کرو جو پہلے جن کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوا تھا ہر ایک سے اس کا تہائی لے لو، اس سے بھی تہائی اس سے بھی تہائی، تو گویا کہ پھر اس طرح تینوں میں اس دار مشفوعہ عرض مشفوعہ کا تیسرا حصہ ہر ایک کو مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ غُيَّبًا، اور بعض شفیع اگر غائب و موجود نہ ہو تو يُقْضَى بِهَا بَيْنَ الْحُضُورِ عَلَى عَدَدِهِمْ، تو جو شفیع موجود ہیں ان کی ذات کے عدد کے اعتبار سے ان میں شے مشفوع اور دار مشفوعہ کو تقسیم کر دیا جائے گا، مجہول کے ساتھ پڑھے، اگر معلوم کے ساتھ پڑھے تو یقضی، قاضی ان کے درمیان میں تقسیم کر دے۔ کیوں؟ لأن الغائب لعلہ لا يطلب، اس لیے ممکن ہے کہ غائب جو ہے نا جو فی الحال موجود نہیں ہے اس کو شفیع کے طور پر اپنے حق کو لینے کا ارادہ ہی نہ ہو، وہ لینا ہی نہ چاہے۔ وَإِنْ قَضَىٰ لِحَاضِرٍ بِالْجَمِيعِ، اور اگر جو موجود تھا پورا کا پورا زمین اور جو ہے گھر اس کے لیے فیصلہ کر دیا قاضی نے اس کے حق میں، ثم حضر آخر، پھر دوسرا شفیع آ گیا تو یقضی لہو بالنصف، قاضی اس بعد میں آنے والے کے لیے آدھے زمین اور پلاٹ جو کچھ بھی ہے اس کے آدھے کا جسے کہتے فیصلہ کرے گا۔ وَلَوْ حَضَرَ ثَالِثٌ، اور اگر کچھ دن کے بعد پھر تیسرا آدمی آ گیا، فَبِثُلُثِ مَا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ، تو اس سے پہلے جو دونوں کو آدھا آدھا دے دیا تھا تو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ اس کے بھی آدھے میں سے تیسرا حصہ لے لو اور بعد والے کے بھی آدھے میں سے تیسرا حصہ لے لو۔ اس طرح گویا کہ تینوں میں بالکل برابر سرابر معاملہ ہوگا، تحقیقاً للتسویہ، تاکہ تینوں کے درمیان میں مساوات پائی جائے اور ہر ایک کو برابر برابر حصہ ملے۔ تیسرا جزیہ فلو سلم الحاضر بعد ما قضی لہو بالجمیع یا قضا لہو بالجمیع، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی موجود تھا شفیعوں میں سے، صرف ایک ہی تھا، اس کے لیے ساری کی ساری زمین جو کہ بطور شفیع کو اس کو مل رہی تھی فیصلہ کر دیا گیا، بھئی تم اس کے مالک ہو اور مشتری کو ثمن قیمت ادا کرو، یہ تمہاری ملکیت ہے، فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا، فیصلہ ہو جانے کے بعد وہ اس زمین سے دستبردار ہو جاتا ہے، بھئی مجھے تو نہیں چاہیے۔ اب اس کے بعد دوسرا آدمی شفیع آتا ہے کہ مجھے جو دے دیا جائے، تو یہ پوری کی پوری زمین اس کو اس سے لے کر اس کو نہیں دی جائے گی بلکہ آدھا دی جائے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اگر فلو سلم الحاضر بعد ما قضی له بالجمیع، حاضر آدمی جو پہلے آیا تھا شفیع، اس کو پوری زمین کا فیصلہ اس کے حق میں قاضی نے کر دیا کہ تم مالک ہو، لیکن اس کے بعد وہ دستبردار ہو جاتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، حالانکہ فیصلہ ہو چکا اس کے حق میں۔ اب اس کے بعد جو بعد والا آدمی آ رہا شفا کر رہا ہے، لا یاخذ القادم الا النصف، یہ بعد میں آنے والا چاہے وہ دستبردار بھی ہو گیا تو تب بھی بعد میں آنے والا صرف نصف ہی لے گا، پورا نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ لأن قضاء القاضی بالکل للحاضر، موجود کے لیے جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تھا جو سب سے پہلے آیا تھا، اس وقت تو یہ بعد میں آدمی نہیں تھا، غائب موجود نہیں تھا، اس وقت تو سارا فیصلہ اس نے اس کے حق میں کر دیا۔ قطع حق الغائب عن النصف، اس نے آدھے حصے کو جو غائب تھا اس کے حصے کو منقطع کر دیا، اس سے اس کا حق منقطع ہو گیا۔ بخلاف ما قبل القضاء، بخلاف ما قبل القضاء کے، اگر فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ پہلے جو موجود تھا اس نے دعویٰ کیا کہ بھئی میں شفیع ہوں، دعویٰ کر کے پیسے دے کر بھی پھر اس کے بعد مکر گیا کہ بھئی مجھے نہیں چاہیے، میں دستبردار ہوتا ہوں، ابھی تک قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی دوران بعد میں دوسرا آدمی غائب موجود جو غائب ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر جب پہلا آدمی دستبردار ہو گیا تو دوسرا آنے والا جو غائب تھا بعد میں آیا ہے
وہ پوری کی پوری زمین کو جسے کہتے ہیں کہ لے سکتا ہے بطور شفا کے. فرق کیا ہے کہ قبل القضاء تو آدھے کو لے سکتا ہے اور قبل القضاء تو سب کو لے سکتا ہے، پوری کی پوری زمین کو لے سکتا ہے، اور بعد القضاء آدھے کو لے سکتا ہے. عبارت میں نے پوری اس لیے پڑھ لی تاکہ صورت مسئلہ سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی نے شفیع بن کر دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ بھئی یہ تمہاری ہے، تم لے لو اور مشتری کو پیسے سمن دے دو. فیصلہ ہو گیا. اب کچھ دنوں کے بعد یہ دستبردار ہو جاتا ہے، مشتری کو کہتا ہے میں نہیں لیتا ہوں، تم واپس لے لو اور مجھے اپنا سمن واپس کر دو. ہوگی بات. اب اسی دوران ایک غائب جو شفیع موجود نہیں تھا وہ آ جاتا ہے تو کہتے اب یہ مشتری سے پورا کا پورا نہیں لے سکتا، آدھا لے گا، کیونکہ جب پہلا فیصلہ ہو چکا قاضی کا تو اس میں آدھا حصہ جو ہے وہ پہلے والے شفیع کے حق میں ہو چکا ہے اور وہ مشتری کی طرف دوبارہ لوٹ کر آ گیا ہے. اب وہ مشتری سے دوبارہ نہیں لے سکتا، صرف نصف ہی کو لے گا، کیونکہ جب اس نے پہلے کے لیے فیصلہ کر دیا تھا تو آدھے کا فیصلہ اس کے حق کے اندر، بعد والے کے حق کے اندر گویا کہ اس کے خلاف ہو گیا، کیونکہ اس کو تو اس وقت نہیں ملا تھا. اس کو کہتے مقضی علیہ. اب اس کے آنے کے بعد بھی اگر پورا کا پورا پوری کے پورے دار مشفوع عرض مشفوع اسی کو مشتری سے لے کر دے دیا جائے تو اب گویا کہ یہ مقضی لہو بن جائے گا. قاضی نے پہلے جو فیصلہ پہلے والے کے لیے کیا تھا نا یہ اس کے خلاف تھا، غائب کے خلاف تھا، مقضی علیہ تھا. اب اگر پورا کا پورا اس کو دوبارہ ملے پھر پورے کے حق کے اندر یہ مقضی لہو بن جائے گا. ایک ہی آدمی مقضی علیہ اور مقضی لہو، اس کے حق میں پورے کا فیصلہ بھی ہو اور پورا اس کے خلاف بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. مشتری سے کہیں گے بھئی صرف آدھا آپ دے دیں. ہاں لیکن اگر ایسا ہوا قاضی نے فیصلہ نہیں کیا تھا، پہلے جس کے لیے مشتری نے جس کو دے دیا تھا اس کو معلوم تھا یہ شفیع ہے، مشتری نے کہا چلو بھی لے لو آپ، مجھے میرے پیسے دے دو جو قیمت میں نے لگائی. وہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے نا پہلا شفیع پشیمان ہو گیا کہ نہ بھائی مجھے نہیں چاہیے. بھائی مشتری سے کہتے تم لے لو واپس، مجھے اپنے سامان واپس کر دو، مجھے یہ زمین نہیں چاہیے. قضائے قاضی کے طور پر نہیں، اپنے طور پر ہوا. اسی دوران غائب آ جاتا ہے، وہ کہتا بھی میں بھی یہاں پر جو نا آدھے کے وہ ہوں. اب پہلے والے نے اگر چھوڑ دیا لیکن مشتری کو دے دیا، فیصلہ قضائے قاضی کے ساتھ نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. اب جب آئے گا یہ غائب، اب یہ پورا کا پورا جو ہے نا زمین مشتری سے لے سکتا ہے شرعی طور پر، چونکہ قضائے قاضی یہاں پر نہیں ہوئی ہے. یہی جزیہ آخر والا. قال والشفعة تجب بعقد البيع ومعناه بعده لا أنه هو السبب لأن سببها الاتصال لا مبين له، والوجه في أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع الملك الدار والبيع يعرفها، ولهذا يكتفى بثبوت البيع في حقه حتى يأخذها الشفيع إذا أقر البائع بالبيع وإن كان المشتري يكذبه. شفع کے ثابت ہونے کا اور مکمل ہونے کا وقت کب ہے کہ جب بائع اور مشتری کے درمیان میں بیع تام ہو جائے. بائع اور مشتری کے درمیان عقد مکمل ہو گیا، ان کا لینا دینا آپس میں طے ہو گیا، اب شفیع کو حق حاصل ہوتا ہے. اس سے پہلے نہیں ہے. جب بائع اور مشتری کے درمیان بیع تام ہو گئی، قبضہ بھی آ گیا، سمن ادھر چلے گئے، پورا عقد پا لیا گیا، تو یہ گویا کہ اگرچہ اصل شفیع کو جو شفع کا حق ملتا ہے وہ بیع کی وجہ سے نہیں ملتا، اصل تو اتصال ملکیت کی وجہ سے ملتا ہے، لیکن بیع اس کے لیے شرط اور اس کے لیے علامت ہے. جب تک وہ شے بائع کی ملکیت میں تھی شفیع کسی طرح بھی نہیں لے سکتا تھا. تملک کے مال غیر کا کسی کو اجازت نہیں ہے. لا يحل مال امرئ منه الا بطيب نفسه. لیکن جب بائع نے اپنی ذاتی ملکیت سے اعراض کیا اور اس سے جسے کہتے بے رغبتی ظاہر کی تو وہ کس طرح معلوم ہوتی ہے؟ وہ اس کی علامت ہے بیع، کہ بائع نے جب اس کو بیچنے پر اقدام کیا تو مانیے کہ بائع
مالک اپنی اس زمین کے اندر بے رغبت ہے، اس کو لینے کا رکھنے کا شوق اپنے پاس نہیں ہے، تو بائے کی اپنی ملکیت کو باقی نہ رکھنا بے رغبتی یہ باطنی چیز ہے، اور بائے کو شریعت نے اس کی علامت قرار دے دیا کہ جب بائے اپنی ملکیت کو بیچ رہا ہے، زمین کو یا گھر کو پلاٹ کو بیچ رہا ہے، تو مانے کہ اس میں اب یہ بے رغبت ہے، اب اس کی وجہ سے جو ہے شفیع کا حق اس کے ساتھ ملنے شروع ہو گیا، اس سے پہلے نہیں، تو اس سے پہلے تو اس کی ملکیت ہے۔ تو بائے صرف علامت کے درجے میں ہے کہ بائے اب اس زمین اپنی ملکیت کے اندر بے رغبت ہے، بے شوق ہے، اب اس کو لینا اور اپنے پاس رکھنا نہیں ہے۔ جب نہیں رکھنا تو شفیع زیادہ مستحق ہے بھائی، اس کو وہ چیز مل جائے، لیکن پہلے تو دعویٰ نہیں کر سکتے تھے، اتصال تو پہلے سے تھا، سبب تو موجود تھا، لیکن اس کی شرط کیا تھی؟ بے، وہ موجود۔ اب جب بے پائی گئی، اب ہر اعتبار سے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بائے اپنی اس چیز کو اپنی ملکیت سے ہر حالت میں نکالنا چاہتا ہے، جب نکالنا ہی چاہتا ہے تو اس کا حق شفیع کو ہے بنسبت مشتری کے۔ پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا، جب بائے نے اقدام کیا اس چیز کے بیچنے کے اوپر، اب معلوم ہوا کہ بائے اس میں اپنا ذوق اور رغبت نہیں رکھتا، لہذا سبب اتصال تو پہلے سے موجود ہے، اب جو ہے نا یہ حق اس کو مل جائے گا، اور فوراً جا کر کہے کہ میں شفیع ہوں۔ بائے نے کہہ دیا میں نے یہ زمین بیچ دی، فوراً شفیع کہے کہ میں شفا کرتا ہوں، میں شفیع کی وجہ سے اس کو میں لینا چاہتا ہوں۔ مشتری اگر جھوٹ بھی بولتا ہے کہ نہیں یہ زمین بکی نہیں ہے، میں نے خریدی نہیں ہے، بائے نے بیچی نہیں، اس کے قول کا کوئی اعتبار نہ کرے، بس بائے کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اسی وقت کہہ دے کہ میں شفا کرتا ہوں اس میں اور میں اس کے شفیع ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شفع کا اصل سبب تو ملکیتوں کا اتصال ہے، البتہ شفع کے ثبوت کا وقت، علامت اور شرط وہ ہے بے۔ جب متصل ساتھ والی زمین کی بے ہو گئی تو اب اس کو یہ حق حاصل ہو گیا، اب یہ شفع عملی طور پر فعلی طور پر کر سکتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں شفع تو تجب، شفع ثابت ہوتا ہے، حق شفع عقد بے کی وجہ سے، معنی ہو بعد ہو، معنی کہ جب بے مکمل ہو جائے اور بائے اور مشتری کے درمیان میں ایک دوسرے کے حقوق مکمل طور پر لے دے کر پورا ہو جائے، لا انہ وہ سبب، یہ مطلب نہیں شفع کا سبب یہ بے ہے، نانا، لأن سبب الاتصال، شفع کے ثبوت کا سبب تو وہ ملکیتوں کا اتصال ہے، جیسے کہ پہلے ہم بیان کر چکے، والرجوفی، اور اصل علت اس وجہ اس کی یہ ہے ان الشفعۃ انما تجب اذا رغب البائع عن ملک الدار، شفع اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ جب بائع اپنی زمین جو مملوکہ ہے اس مملوکہ زمین سے بے رغبتی ظاہر کرے کہ بھئی اب میں اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ باطنی چیز ہے، کب نہیں رکھنا چاہتا، کیوں نہیں رکھنا چاہتا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، البتہ بائع آگے اس کے اقدام کرنا، اس زمین کو آگے بیچنا، یہ علامت اور نشانی ہے کہ ظاہر ہو گئی کہ یہ اب اس زمین کے اندر مالک اس میں اپنا ملکیت کو برقرار رکھنا نہیں چاہتا، اس میں اس کی رغبت نہیں ہے۔ والبیع یعرفها، اور بیع جو ہے اس کی رغبت کے لیے علامت ہے اور نشانی ہے کہ اس کی رغبت کا اظہار کر رہی کہ اب اس کے بعد اس میں اس کو رغبت نہیں رہی، ولہذا یکتفی بثبوت البیع فی حقہ، یہی وجہ ہے کہ بائع کے حق کے اندر صرف بیع کا ثبوت کافی ہے۔ بائع نے جو ہی بیع کر دی تو بس اب وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل کر، شفیع نے اگر کہہ دیا میں شفیع ہوں، اس کی ملکیت سے نکل گئی، مشتری نہیں بھی لے گا تو تب بھی شفیع لے گا، اس کا حق ہے۔ حتی یاخذ الشفیع اذا اقر البائع بالبیع، یہاں تک کہ بائع جب بیع کا اقرار کر دے تو شفیع اس کو لے سکتا ہے۔ وان کان المشتری یکذب، اگرچہ مشتری اگر جھوٹ بھی بولے کہ میں نے نہیں خریدا یا یہ چیز بکی نہیں، اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قال وتستقر بالاشهاد ولا بد من طلب المواسبه لانه حق ضعيف يبطل بالاعراض فلا بد من الاشهاد والطلب ليعلم بذلك رغبته فيه دون اعراضه ولانه يحتاج الى اثبات طلبه عند القاضي ولا يمكن الا بالاشهاد۔ اب یہ حق شفع کی تکمیل اور اس میں پختگی کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے کہ جب شفیع دو کام کرے، ایک تو یہ ہے جب بھی اس کو پتہ چلے کہ بائع نے اس کے ساتھ والی زمین ملکیت یا اس کے نفس شریک کے اندر مبیع ہے، کوئی بھی صورت ہے کہ بائع نے اس کو بیچا، ایک تو یہ کہ فوری طور پر طلب کرے، بائع سے کہہ دے بھئی میں اس کا شفیع ہوں، یا مشتری سے کہہ دے، یا زمین کے اوپر جا کر وہاں پر جو ہے نا جسے کہہ دے کہ میں اس کا شفیع ہوں، بھئی میں یہ لینا چاہتا ہوں، فوری طلب ایک چیز، اور دوسرا یہ گواہ مقرر کرے،
بائع کے سامنے، مشتری کے سامنے، یا شے مبی جہاں زمین پلاٹ ہے، دو گواہ کم از کم کہہ دے بھئی تم گواہ رہنا، یہ چیز بکی ہے، میں اس کا شفیع ہوں، میں اس کو لینا چاہتا ہوں. دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر جو ہے جسے کہتے ہیں کہ قاضی کے سامنے اپنا حق یہ واضح کر سکتا ہے، ثابت کر سکتا ہے. ایک یہ کہ فوری طلب، اور دوسرے کو اس کے اوپر گواہ مقرر کرے، گواہ بنا لے. یہ دو چیزیں، بس جب یہ دو چیزیں ثابت ہو گئی تو اب اس کا حق شفا پکا ٹھکا انتہائی مضبوط ہو گیا. اس لیے کہ شفا ضعیف حق ہے، ممکن ہے کوئی لے، ممکن ہے کوئی نہ لے، تو فوری طلب ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مشتری اپنی رضامندی سے اب یہ شفا اس کو اگر نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ پھر قاضی کے ہاں جانا ہوگا، اور قاضی کے ہاں بات بنے گی گواہوں سے. بھئی میں شفیع ہوں، میں نے فوری طور پر اس کو طلب کیا تھا، یہ دو گواہ ہیں، میں نے سامنے پوچھ لیا. جو ہی یہ چیز بکی ہے، بائع کو میں نے کہا، مشتری کو کہا، عرض مشفوعہ میں نے گواہ مقرر کر دیے کہ میں اس کا شفیع ہوں، میں لینا چاہتا ہوں. تب جا کر قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے گا. ہاں اگر مشتری دے دے پھر تو قاضی کہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض مشتری نہ دے تو پھر ظاہر ہے کہ معاملہ قاضی تک پہنچے گا، اور قاضی بغیر گواہوں کے فیصلہ نہیں کرے گا. بھئی تم شفیع ہو نا، تو تم نے شفا کیا تھا؟ ہاں میں نے کیا تھا. کون سے گواہ؟ گواہ تو نہیں ہے، بس جاؤ سالانہ چھٹی پر. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی وَتَسْتَقِرُّ، اور حق کے شفا مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، بالاشہاد، گواہوں کو مقرر کرنے کے ساتھ. وَلَا بُدَّ مِن طَلَبِ الْمُوَاسَبَةِ، اور فوری طلب، فوراً اس شفے کو طلب کرنا بھی پا لیا جائے. دو چیزیں، لِأَنَّهُ حَقٌّ ضعیف، اس لیے کہ شفا جو ہے نا یہ حق ضعیف، یبطل بالإعراض. اگر معلوم ہونے کے بعد بھی اس نے شفا نہیں کیا تو وہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے، پھر شفے کا حقدار میں نہیں رہتا. فلا بد من الاشہاد والطلب، تو ضروری ہے گواہوں کو بھی مقرر کرنا اور ساتھ ہے کہ فوری طلب. لیعلم بذلک رغبتہ فی دون اعراض عنہ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ شفیع اس شے مشفوعہ کے لینے میں اور دار مشفوعہ، عرض مشفوعہ کے لینے میں ذوق اور شوق رکھتا ہے، اس میں طلب ہے اور اس کو رغبت اور شوق ہے، اور اس کی وجہ سے اس سے اعراض نہیں کر رہا. وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِثْبَاتِ طَلَبِ عِندَ الْقَاضِ، اور دوسری بات یہ کہ شفے کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھار جو ہے قاضی کے ہاں اس کو طلب کرنا پڑتا ہے اور اس کو قاضی کے ہاں دعویٰ کرنا پڑتا ہے. وَلَا يُمْكِنُهُ إِلَّا بِالشَّهَادَةِ، اور قاضی کے ہاں اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ اپنے حق کو جب تک کہ گواہ نہ ہو. قال وَتَمَلَّكَ بِالْأَخْذِ إِذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ حَكَمَ بِهَا الْحَاكِمُ لأن الملك للمشتري قد تم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي كما في الرجوع في الحبة. یہاں سے لے کر آخر تک بھئی ایک متن کا مسئلہ ہے اور دو تین اس کے اوپر تفریعات اور مثالیں. شفے کی وجہ سے شے دار مشفوعہ، عرض مشفوعہ میں شفیع کی ملکیت تام اور مکمل کب ہوتی ہے؟ پہلی دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک ہے دو گواہ اور طلب فوری، دو چیزیں. لیکن ان دونوں کے ہوتے ہوئے مشتری کی ملکیت سے وہ مشفوعہ دار یا عرض شفیع کی ملکیت کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا. یا تو ایک اپنی رضامندی کے ساتھ مشتری دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے دے دیا، تم شفیع ہو، تم لے لو. اور یا یہ ہے کہ اگر مشتری انکار کرتا ہے تو قاضی حاکم فیصلہ کرے گا. حاکم اور قاضی نے جو فیصلہ کیا یا مشتری نے اپنی رضامندی کے ساتھ دے دیا، اب اس دار مشفوعہ، عرض مشفوعہ کا شفیع کامل و مکمل طور پر اس کی ملکیت تام ہو گئی. اس سے پہلے اس کی ملکیت تام نہیں ہے، چاہے اس نے گواہ مقرر کیے تھے اور طلب فوری طور پر کر لی تھی، لیکن مشتری کی رضامندی نہیں ہے یا قضائے قاضی نہیں ہے، اس وقت تک یہ دار مشفوع اس کی ملکیت میں نہیں آ سکتی. ہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک پائی گئی، مشتری نے رضامندی کے ساتھ دے دیا
اور اس نے قبضہ کر لیا، مالک بن گیا، یا مشتری نے اگر انکار کیا تو حاکم وقت نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں بھئی تمہیں جو دے دیا گیا ہے اور دے دی گئی یہ زمین، یہ پلاٹ، یہ گھر، اب اس کے بعد یہ مالک بن گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گواہ مقرر کرنے کے ذریعے سے بھی اور فوری طلب کے بعد بھی ایک کام اور رہتا ہے کہ یا تو مشتری اپنی رضامندی کے ساتھ دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے لے لو، اگر رضامندی سے نہیں دوسرا کام پھر قضائے قاضی حاکم کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد جا کر اس کی ملکیت تام ہوگی۔ اب یہ بات 3 مسئلوں سے واضح ہوگی، 3 مسئلے یہاں اس کے اوپر تفریح فرمائی۔ کیا؟ وہ یہ ہے کہ بھئی پہلا مسئلہ یہ ہے شفیع نے فوری طور پر طلب بھی کیا تھا شفیع کو اور گواہ بھی مقرر کیے تھے، لیکن ابھی تک مشتری نے حوالے نہیں کیا اور نہ ہی حاکم نے اس کے بارے میں اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے شفیع کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ زمین جس کے بارے میں اس نے گواہ بھی مقرر کیے تھے، فوری طلب شفیع کا بھی کیا تھا، لیکن ابھی تک مشتری کی رضامندی سے وہ چیز اس کو نہیں ملی تھی یا حاکم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے شفیع کا، تو یہ زمین اس کے ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگی، اس کے وارث اس کے مالک نہیں بنیں گے، یہ زمین دار مشفوعہ والی اس کی میراث اور اس کا ترکہ شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک اس کی ملکیت ہی نہیں آئی تھی، اور ملکیت تام اور مکمل ہوتی ہے یا تو مشتری کی رضامندی کے ساتھ یا حاکم وقت کی اور قاضی کے قضا فیصلے کے، ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود نہیں تھا، صرف چاہے اس نے فوری طلب بھی کیا تھا، گواہ بھی مقرر کیے تھے، اس کی وجہ سے ابھی تک اس کے ملکیت اس میں کامل طور پر نہیں آئی تھی۔ جب ملکیت ہی نہیں آئی تو ورثاء اس کو نہیں لے سکتے اور وہ میراث بھی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ شفیع نے گواہ بھی مقرر کیے تھے اور ساتھ ساتھ فوری طلب بھی کی تھی، لیکن ابھی تک مشتری نے اپنی رضامندی سے اس کے حوالے نہیں کیا تھا اس دار مشفوعہ کو، نہ حاکم وقت قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس نے یہ کیا کہ جس زمین کی وجہ سے اس کو شفع مل رہا تھا، یہ اپنی زمین اس نے آگے بیچ دی، یہ زمین آگے کسی اور کو بیچ دی۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ تو زمین میری چلی گئی، لیکن میں نے تو شفیع کی وجہ سے جو لی تھی اس کا تو اب تک مالک ہوں، یا اب جا کر قاضی کو بولے یا مشتری کو اگر دعویٰ کرے، اب یہ جسے کہتے ہیں کہ جو دار مشفوعہ ہے اس میں جسے کہتے ہیں کہ اس کی ملکیت اس کے بعد ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شفع جس چیز کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ تو اتصال تھا، ملکیت کا اتصال، اس نے اپنی ملکیت پہلے سے ختم کر دی، ابھی تک اس میں ملکیت کامل طور پر آئی نہیں تھی، لہذا اب یہ حق شفع اس کا ساقط اور باطل ہو گیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک جس گھر میں شفع، جس زمین پلاٹ میں اس نے شفع کیا، گواہ مقرر کر لیے، گواہ بنا لیے اور فوری طلب بھی تھی، لیکن حاکم نے فیصلہ ابھی تک نہیں کیا یا مشتری نے اپنی رضامندی سے یہ زمین اس کے قبضے میں اس کے حق میں گویا کہ دینے کے لیے نہیں کہا، اس کے ساتھ دوسری زمین بکی، اس زمین کے اوپر یہ شفع کرتا ہے کہ بھئی یہ زمین بھی میں بطور شفع کے لینا چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ جو متصل زمین ہے یہ میں نے گواہ بھی مقرر کر دی ہے اس پر اور میں نے طلب بھی کر دی شفع کے طور پر، چونکہ میں اس کا مالک ہوں، لہذا اس کے ساتھ والی جو زمین بک رہی ہے اس کا بھی میں شفیع ہوں، شرعاً یہ شفع کا حق اس کو دوسری زمین جو کہ متصل ہے دار مشفوعہ کے، اس کے اندر اس کا شفع ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ سبب اتصال کے اندر بھی ابھی تک ملکیت اس کی نہیں آئی، جس گھر کے اتصال کی وجہ سے شفع کا دعویٰ کر رہا ہے ابھی تک اسی میں اس کی ملکیت نہیں آئی، چاہے اس نے گواہ بنا لیے، طلب فوری کر لی، لیکن ابھی تک قضاء قاضی اس کے بارے میں نہیں ہوا ہے، مشتری نے اپنی رضامندی سے وہ زمین اس کو ابھی تک اس کے حوالے نہیں کی، اس کے ساتھ والی زمین پر شفع کا دعویٰ کرنا یہ فضول اور بیکار سی بات ہے۔ ٹھیک ہے دوست، یہ تینوں مسئلے اسی پر متفرع ہیں
کہ بھئی جب تک قضائے قاضی یا مشتری کی رضامندی کے ساتھ دار مشفوع نہ ملے، عرض مشفوع شفیع کے حق میں نہ ملے، اس وقت تک چاہے اس نے گواہ بھی بنا لیے اور فوری طلب بھی کر لی، پھر بھی اس کی ملکیت اس میں نہیں آتی ہے۔ یہ تینوں مسئلے اسی پر متفرع ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وَتَمَلَّكَ بِالْأَخْذِ إِذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِي، اور شفیع جسے کہتے ہیں مالک بن جائے گا اس وقت جب مشتری دار مشفوع اس کے حوالے کر لے اور وہ لے لے، او حکم بها الحاکم، یا حاکم اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ کیوں؟ لأن الملک للمشتری، اس لیے کہ ملکیت مشتری کے لیے قد تم، وہ مکمل ہو گئی ہے۔ مشتری نے بھی ایجاب قبول کر کے اپنے پیسے، اپنی ملکیت جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں رقم سمن بائے کے حوالے کر دی، بائے نے اس پر قبضہ کر لیا، مشتری نے اپنی مبی کے اوپر قبضہ کر لیا، تو مشتری کی ملکیت کامل مکمل ہو گئی ہے۔ فلا ينتقل الى الشفیع، اب وہ جسے کہتے ہیں ملکیت شفیع کی طرف منتقل نہیں ہوگی الا بالتراضی، یا مشتری کی رضامندی کے ساتھ یا قضاء قاضی کے ساتھ، کما فی الرجوع فی الہبہ، جیسے کہ رجوع فی الہبہ کے اندر ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے کوئی چیز کسی کو ہبہ کی، واہب نے موہوب لہو کوئی چیز ہبہ کر دی، موہوب لہو نے اس پر قبضہ بھی کر لیا، یعنی گویا کہ ہبہ تام ہو گیا۔ اب واہب دوبارہ رجوع میں ہبہ کرنا چاہتا ہے، بھئی یہ چیز میری واپس کر دو۔ موہوب لہو جس کو ہبہ کیا گیا تھا اس کی ملکیت اس میں تام ہو گئی ہے، اس نے قبضہ بھی کر لیا اور وہ چیز بھی اس نے بائے نے اپنے واہب نے اپنی رضامندی بغیر کسی جبر کو اس کو دیا تھا اور اس نے قبضہ کر لیا، مالک بن گیا۔ اب یہ واہب موہوب لہو کی ملکیت تام ہونے کے بعد اس سے نہیں لے سکتا، الا یہ کہ موہوب لہو کی رضامندی اپنی خوشی سے لے لے، یا حاکم وقت فیصلہ کر دے، کوئی وجہ، کوئی ایسا عذر بیان کرے، کوئی مجبوری بیان کرے جس کی وجہ سے حاکم مجبور ہو جائے کہ ہاں بھئی موہوب لہو سے کہ بھی آپ یہ چیز ان کو واپس کر دیں واہب کو۔ تو ان دو صورتوں کے علاوہ کسی طرح بھی موہوب لہو سے واہب وہ چیز لے نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موہوب لہو کی ملکیت تام ہو چکی ہے۔ اس طرح یہاں بھی موہوب لہو یعنی مشتری، اس کی ملکیت اس میں تام ہو چکی ہے، اگر اپنی رضامندی سے دے وہ، یا یہ قضاء قاضی کے اس کے بغیر اگر جو ہے شفیع اس کو اپنی ملکیت سمجھ کر آگے اس میں تصرف کرتا ہے، کسی طرح کا بھی تصرف اس میں صحیح نہیں ہے، انتقال ہو جاتا ہے، ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا، ساتھ کوئی اور گھر بک رہا ہے اس کا شفع نہیں کر سکتا، اور اگر اس کو فوراً بیچ دے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس دار مشفوع کو اپنے پاس رکھنا چاہے، اس طرح بھی نہیں رکھ سکتا۔ تینوں مسئلوں میں ایک جیسا حکم ہے۔ چنانچہ بتظہر فائدتھا ھذا، اور اس اصول کا فائدہ، اس قاعدے کا فائدہ کہ بھئی گواہ بھی مقرر بنا لیے اور فوری طلب بھی ہوگی، لیکن رضامندی مشتری کی یا بائع یا حاکم کا فیصلہ نہیں ہوا تو ملکیت نہیں آئے گی، تام نہیں ہوگی۔ فیما اذا مات الشفیع بعد الطلبین، کہ شفیع کا اگر انتقال ہو جاتا ہے دونوں طلب، گواہ بھی مقرر کرتا ہے اور فوری طلب کے بعد، یا یہ کہ بعدہ المستحق بها الشفع، یا جس کی وجہ سے شفع کا مستحق ہو رہا تھا وہ گھر ہی اپنا ذاتی جو گھر تھا اس کا جو جسے کہتے ہیں متصل ملکیت تھی، یا یہ کہ آدھے میں شریک تھا، کوئی بھی صورت تھی، وہ اپنا حق اس نے بیچ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ سبب ہی نہیں رہا تو وہ گھر میں کس طرح جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کا مالک بن سکتا ہے، چاہے گواہ مقرر کر دیے، چاہے گواہ جسے کہتے ہیں طلب بھی کر لی، لیکن ابھی تک جب وہ معاملہ رضامندی والا مشتری کا یا حاکم کا، یہ مالک نہیں تھا۔ او بیت دار بجنب الدار المصفوع، یا یہ کوئی اور گھر بکا اور اس کی جس کے فروخت ہوا اس گھر کے پہلو میں اس کے ساتھ متصل کہ جس کے اندر اس نے شفع کیا تھا قبل حکم الحاکم او تسلیم المقاسم، مشتری کے حوالے کر دینے سے پہلے، حاکم کے حکم سے پہلے اس نے جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ وہ گھر جو ہے نا دوسرا اس کے ساتھ کوئی اور گھر متصل بکا، تو اس صورت کے اندر اس کو شفع کا حق نہیں ہوگا، اس میں شفع نہیں کر سکتا۔ لا تورث عنہ فی الصورۃ الاولی، پہلی صورت کے اندر تو وہ دار مشفوع میراث نہیں بن سکتی، ورثاء کو نہیں ملے گی۔ وتبطل شفعۃ فی الثانیہ، اور دوسری صورت میں دوسرے گھر میں جو شفع کرنا چاہتا ہے اس میں شفع اس کا باطل ہے۔ ولا یستحقها فی الثالثہ، اور تیسری صورت کے اندر جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ وہ جو گھر بک رہا ہے اس میں شفع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لانعدام الملک فیہ، اس لیے کہ اس میں اس کی ملکیت نہیں ہے۔ ثم قوله تجب بعقد البیع بیان، یہاں متن کے اندر آیا تھا، یہاں نہیں،
وہ بالکل پہلے والا سبق جو ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ قال والشفعۃ تجب بعقد البیع، ایک نیا فائدہ، نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کیا؟ کہ بھئی شفعہ کی کوئی بھی صورت ہو، یہ بیع کے ساتھ خاص ہے، جس میں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی پایا جائے، بائع اور مشتری والی صورت پائی جائے، اس میں شفعہ کا حق حاصل ہوتا ہے. اگر ایک آدمی نے اپنی زمین کسی کو ہبہ کر دی، یا اپنی زمین اور پلاٹ جو ہے کسی کے لیے وصیت کر دی بطور وصیت کے، اس کے انتقال کے بعد اس کو ملی، یا کسی کو زمین ملی اس کی جسے کہتے ہیں کہ میراث تھی، کسی رشتہ دار کو اس کو ملی، اب ساتھ والا پڑوسی ہے یا نفس سے کوئی بھی صورت ہے، ان صورتوں میں شفعہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہاں تو بیع تھوڑی پائی گئی، عقد نہیں ہوا. جو صورت عقد کی پائی جائے مبادلۃ المال بالمال کی، صرف وہاں شفعہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ شفعہ ثابت نہیں ہوتا. چنانچہ کہتے ہیں ثم قولوا تجب بعقد البيع بیان انه لا يجب اي لا يثبت، لا يجب لا يثبت، کہ شفعہ ثابت ہوتا ہی نہیں ہے الا عند معاوضۃ المال بالمال على ما نبينه، کہ جیسے ہم جو ہے نا ابھی تفصیل کے ساتھ آگے آ رہا ہے مسئلہ اس کے اندر بیان کریں گے حضرت.